سعدیہ آقا دو جہاں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ محسنہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ اے محسنہ کائنات، میں آپ کے بیٹے کو لے کر گئی تھی، اب اس بچے کے جو انوار و تجلیات میں نے دیکھی ہیں، ان کے مبارک قدموں سے جو ہمارے گھر میں برکت آئی ہے وہ بھی میرے سامنے ہے، اور جو 2 سال کا عرصہ انہوں نے میرے گھر میں گزارا وہ سارے کا سارا میرے سامنے ہے۔ اب مجھے ان سے محبت اتنی ہو چکی ہے کہ اے محسنہ کائنات، میں یہ چاہتی ہوں کہ مزید 2 سال کے لیے آپ اپنا یہ لخت جگر پھر مجھے عطا فرما دیجئے۔ تو مخدومہ کائنات حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ حلیمہ، تم جانتی ہو کہ میرا یہ ایک ہی بیٹا ہے، 2 سال تک تم نے رکھا، میں نے جدائی کو برداشت کیا، لیکن اب مجھ میں اور برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لہٰذا اب میں اپنا بیٹا تمہیں نہیں دے سکتی۔ جناب حلیمہ سعدیہ نے بڑی منت کی، بڑا ترلا کیا، بڑی بڑی دلیلیں دیں کہ یہ وجہ ہے، آپ اس وجہ سے ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، آپ اس وجہ سے ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی دلیل ہے، تو دلیلیں دینا شروع کر دیں۔ جناب مخدومہ کائنات محسنہ کائنات آپ کسی صورت بھی رضامند نہ ہوئیں، تو پھر چونکہ ان دنوں میں مکہ مکرمہ میں ایک وبا پھیلی تھی، بیماری، جیسے آج ہمارے یہ مطلب کرونا پھیلا تھا ہمارے پاس تو یہ لاکھوں لوگوں کی جان لے گئی، اس طرح کی کوئی بیماری اس وقت مکہ مکرمہ میں پھیل گئی۔ تو جناب حلیمہ سعدیہ نے عرض کی کہ اے محسنہ کائنات، مجھے ان کی بڑی فکر ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ یہ جو مکے میں وبا پھیلی ہے اس وبا سے ان کو کوئی نقصان پہنچے، یہ وبا ان کے اوپر اثر انداز ہو۔ بڑی دلیلیں پیش کی، بالآخر محسنہ کائنات سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ رضامند ہو گئیں۔ جناب حلیمہ اور آپ کے شوہر آقا دو جہاں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے۔ 2 سال آپ کی عمر مبارکہ کے 2 سال ابتدائی ختم ہوئے، عمر شریف کا 3را سال شروع ہوا۔ تیسرا سال جا رہا آپ کی عمر کا۔ واپس دوبارہ لے کے آ گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے، ساتھ ان کے حضرت حلیمہ کی بیٹی شیمہ، جو نبی کریم علیہ السلام کی رضاعی بہن تھی۔ رضاعی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو، تو چونکہ جناب شیمہ یہ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی تھی، انہوں نے بھی اس ماں کا دودھ پیا، تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی 2 سال تک جناب حلیمہ کا دودھ نوش فرمایا۔ تو اس طرح یہ رضاعی یا ان کو دودھ شریک بہن بھائی کہا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے۔
یہ لے گئی، لیکن حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب وہ لے کے آئی تو اس وقت دھوپ بڑی سخت تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو غصے ہوئی، ناراض ہوئی، اس کے ساتھ جھڑکا اس کو کہ تم ان کو اس وقت لے کر کہاں گھوم رہی ہو، اتنی سخت دھوپ ہے، تم ان کو لے کر کہاں گھوم رہی ہو، یہ دھوپ ان کو، یہ گرمی اور یہ دھوپ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو آگے سے جناب شیمہ کہنے لگیں کہ اماں جی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، آپ دھوپ کی بات کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میں نے ان کو اٹھایا ہوا ہے، اٹھا کے میں جدھر جدھر چلتی ہوں آسمانوں پہ ایک بادل کا ٹکڑا ان پہ سایہ کیے ہوئے ہے، میں جدھر جاتی ہوں جدھر چلتی ہوں سایہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، دھوپ لگنے نہیں دیتا، دھوپ لگنے ہی نہیں دیتا۔ تو آپ کیسی باتیں کرتی ہیں ان کو، یعنی کہ اس طرح کے جو معجزات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں بکثرت جو ہیں وہ ظاہر ہوئے۔ تو دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دودھ شریک بھائی حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ وہ بکریاں چرانے کے لیے نکلا، تو ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ چل پڑے۔ اب عمر کتنی ہے، اب سارے قرائن اکٹھے کر لیں تو 2.5 سال سے زیادہ عمر نہیں بنتی آپ کی، بڑی کر لیں تو 3 سال سے کم عمر آپ کی، 2.5 سے 3 سال کے درمیان عمر مبارک آپ کی۔ اپنے بھائی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں بکریوں کے ساتھ، اور جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی پچھلی سائڈ پہ بکریوں کو لے کے چلے گئے۔ اچانک حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارا بیٹا، جو حضرت حلیمہ کا اپنا بیٹا تھا، وہ دوڑتا ہوا گھر آیا اور آ کر کہا کہ امی جی امی جی امی جی۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ وہ میرا جو قریشی بھائی ہے نا، اس کو 2 لوگوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو انہوں نے لٹا لیا، لٹا کے انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ میں ڈر گیا، میں بھاگ کے آپ کے پاس آ گیا۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں بھی اور میرا خاوند بھی دونوں گھر سے نکلے، ہم نے دوڑ لگا دی اس طرف۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پہنچنے تک محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ بیٹھ چکے تھے، لیکن رنگ آپ کا اڑا ہوا اور چہرے پہ جسم پہ نقاہت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ نقاہت مطلب کمزوری، نقاہت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں پہلے گئی، سب سے پہلے تو میں نے اپنے شہزادے کو، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، پکڑ کر سینے سے لگایا، چوما، پھر میرے شوہر نے بھی ان کو پکڑا، پکڑ کر سینے سے لگایا۔ تو ہم نے، فرماتی ہیں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محبوب آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ اب عمر کتنی ہے؟ 2.5 سے 3 سال۔ تو آپ نے اس وقت جناب حلیمہ سعدیہ اور آپ کے خاوند کو بھی وہ واقعہ بتایا، اور بعد میں پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت مبارک فرمایا تو اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ کون آیا ہے، کس نے مجھے پکڑا ہے، میرے ساتھ اس نے کیا کیا ہے۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بھی، اور پھر بعد میں اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بھی یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکریوں کے پیچھے تھا، تو فرماتے ہیں 2 فرشتے آئے، 2 فرشتے آئے۔ اب عمر کتنی ہے؟ 2.5 سال یا 2.5 سے 3 سال کے درمیان میں عمر ہے۔ فرما رہے ہیں کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، 2 فرشتے میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر مجھے پکڑ لیا، فَأَخَذَنِي، مجھے پکڑ لیا، فَأَدْجَعَانِي، پھر مجھے انہوں نے لٹا لیا۔ لٹانے کے بعد کیا کیا؟ فرمایا
شقا بطنی، پھر انہوں نے میرے پیٹ کو چیر دیا، میرے پیٹ کو چاک کیا، پیٹ کو کھول دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے سینے میں سے، میرے جسم میں سے میرا دل الگ کیا، میرے سینے میں سے میرے دل کو الگ کیا۔ ان کے پاس ایک بڑا تھال تھا، بڑے تھال کے اندر برف رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے میرے دل کو دھویا، میرے دل کو دھویا، صاف کیا، دل کو دوبارہ میرے سینے میں رکھ دیا، دل کو دوبارہ میرے سینے میں رکھ دیا۔ اب 2.5-3 سال کا بچہ ہو، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو کیا بتا سکے گا؟ ٹھیک سے بات کرنا نہیں آتی، 2.5-3 سال کے بچے کو ٹھیک سے بات کرنا نہیں آتی، وہ سارا کچھ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس دل میں سے کوئی چیز نکال کے انہوں نے الگ کر دی، الگ کر کے دل کو دھویا، صاف کیا، صاف کر کے واپس میرے سینے میں رکھ دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے، دل اگر سینے میں موجود ہے اور اس دل میں دھڑکن موجود ہے تو زندگی رواں دواں ہے، زندگی رواں دواں زندگی ہے۔ اس دل گو کہ دل سینے کے اندر ہے، لیکن اس دل کے اندر کی دھڑکن ختم ہو گئی، بندہ فارغ، زندگی سے فارغ۔ لیکن یہاں پر جو محبوب کے ساتھ جو معاملہ ہے، صرف دھڑکن کا معاملہ نہیں، دل کو بھی جسم سے نکال کے الگ کر دیا۔ لیکن محبوب کی زندگی ویسے ہی رواں دواں، محبوب کی زندگی ویسے ہی رواں دواں۔ بعض سوال کرتے ہیں جب دل کو سینے سے نکال لیا گیا، دل کو سینے سے الگ کر دیا گیا، جسم سے باہر نکال دیا، تو پھر وہ زندہ کیسے رہے؟ پھر وہ زندہ کیسے رہے؟ میں نے کہا ظالمو تم کہاں بھولے ہوئے ہو؟ اور زندگی اور موت خود جس در کی بھکاری ہو، زندگی اور موت جس در کی غلام ہو، کیونکہ زندگی بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے اس کے لیے میرے آقا رسول ہیں۔ جو مخلوق ہے اس کی طرف میرے آقا رسول بن کے آئے، کہ رب کی جتنی مخلوق ہے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل، کیونکہ امت ہے 2 قسم کی، ایک ہے امت اجابت، امت اجابت، ایک ہے امت دعوت۔ امت اجابت وہ ہے کہ جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، اور وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ پر ایمان لے آئے، ان کو کہا جاتا ہے امت اجابت۔ اور ایک ہے امت دعوت۔ امت اجابت میں پوری دنیا کی انسانیت شامل نہیں، لیکن جو امت دعوت میں اس میں پوری انسانیت شامل ہے۔ امت دعوت اور امت اجابت میں فرق ہے۔ امت اجابت وہ جنہوں نے دعوت کو قبول کیا، اور امت دعوت وہ جن کو دعوت دی، وہ چاہے ہندو ہے، وہ چاہے سکھ ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ بدھ مت ہے، وہ بت پرست ہے، وہ مجوسی ہے، آگ پرست ہے، ستارہ پرست ہے، سورج پرست ہے، جو بھی ہے وہ امت دعوت میں شامل ہے۔ لیکن امت اجابت میں ہم اور آپ جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور آپ پر ایمان لائے،
زندگی اور موت جو ہے یہ خود نبی کی امتی مخلوق ہے نا. زندگی اور موت مخلوق. اچھا میں اس پر قرآن کی آیت پیش کر دیتا ہوں. روایت ہو تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ کمزور ہے جی. خالق کائنات اپنی پاک کتاب قرآن مجید برہان رشید کے 29ویں پارے کی دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ زندگی بھی مخلوق اور موت بھی مخلوق. اور اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں انی ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب زندگی بھی مخلوق اور موت بھی مخلوق. موت تو اس در پہ ہاتھ باندھ کے کھڑی رہتی ہے، زندگی اس در پہ ہاتھ باندھ کے کھڑی رہتی ہے، تو موت اور زندگی اس ذات پہ کیا اثر انداز ہوگی؟ بھلے وہ ان کا دل سینے سے باہر نکال لیا گیا، باہر نکالا تو دل نکل گیا، زندگی ختم. دل سینے میں موجود ہو، دھڑکن نہ ہو، زندگی پھر بھی ختم. زندگی ہے دل کی دھڑکن کے ساتھ، وہاں پہ تو دل ہی نکال کے الگ کر لیا گیا، لیکن پھر بھی الذی خلق الموت والحیات، زندگی بھی مخلوق، موت بھی مخلوق. تو جو زندگی کے بھی رسول بن کے آئے، موت کے بھی رسول بن کے آئے. تو یہ واقعہ آپ نے جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی سنایا. تو یہ واقعہ تو حضرت حلیمہ گھبرا گئیں. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اپنے شوہر کو ساتھ لیا، دوبارہ پھر جناب محسنہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کی کہ اے محسنہ کائنات، ہم ان کو واپس کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حلیمہ دوبارہ تو اس کو بڑے شوق کے ساتھ لے کے گئی تھی، پہلے جو 2 سال تیرے ساتھ معاہدہ تھا وہ پورا ہوا، تو لے کے واپس آ گئی، پھر تو نے دوبارہ مجھ سے مانگا کہ یہ 2 سال اور مجھے دے دیں، ابھی تو 2 سال پورے نہیں ہوئے، تو پہلے لے کے آ گئی، تو پہلے لے کے محبوب کو آ گئی. کیا ہوا؟ جو تیری ان کے ساتھ محبت تھی، جو تیرا ان کے ساتھ میلان تھا، ختم ہو گیا. وہ تیری چاہت، وہ تڑپ ختم ہو گئی، تیرا دل بھر گیا. تو حلیمہ نے عرض کی کہ اے محسنہ کائنات، اگر میں اس شہزادے کو، اس محبوب کو ساری زندگی بھی اپنے پاس رکھوں، اپنے سینے سے لگائے رکھوں، تو دل میرا پھر بھی نہیں بھرے گا. لیکن کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ ان کی ذات پر کچھ ایسے حملے ہوئے، تو یہ چونکہ آپ کی امانت ہمارے پاس ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس یہ آپ کی امانت اور ہم سے یہ امانت ضائع ہو جائے. تو ان کے اوپر ایسے ایسے حملے ہونا شروع ہو گئے. تو حلیمہ فرماتے ہیں کہ میرے شوہر کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کے اوپر کسی جن وغیرہ کا سایہ ہو گیا ہے، کسی شیطان کا سایہ ہو گیا ہے. تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ حلیمہ، تم یہ خیال کرتی ہو کہ ان کے اوپر کوئی شیطان حاوی ہو جائے گا، کوئی جن ان کے اوپر کنٹرول کر لے گا؟ اور فرمایا کہ جنات ساری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس محبوب کو کنٹرول نہیں کرتے، یہ ساری کائنات کو کنٹرول کرنے آئے. یہ ساری کائنات کو کنٹرول کرنے آئے ہیں. یہ جنات باقی ساری کائنات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے.
بات اصل کیا ہے؟ اصل بتا. ہاں اب تو لے کے آ گئی ہے، گو کہ تو مجھ سے اور مہلت لے کے گئی تھی، لیکن وہ اس مہلت سے پہلے تو لے کے آ گئی ہے. اب میں اس شہزادے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گی، تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گی، اب رکھوں گی اپنے پاس، لیکن چھوڑوں گی نہیں تب تک جب تک اصل بات نہیں بتاؤ گی. اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہوا کہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ گئے ہوئے تھے بکریوں کے پیچھے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. کوئی دو بندے آئے، انہوں نے ان کو پکڑا، پکڑ کے لٹایا، لٹا کے ان کا پیٹ چاک کیا، ان کے دل کو ان کے سینے سے باہر نکالا، ان کے جسم سے جدا کیا، جدا کر کے، اور جیسے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے برف کے ساتھ دھویا، صاف کیا، صاف کر کے اس میں سے کوئی چیز نکالی، نکال کر اس کو ضائع کر دیا، اور واپس دل جو ہے وہ واپس جسم میں دوبارہ داخل کر دیا گیا. تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں بس حلیمہ اتنی سی بات سے گھبرا گئی ہے، وہ جو اس محبوب کا مقام اور مرتبہ تم نے دیکھا ہے، جو عظمتیں تم نے دیکھی ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں. ان کی زندگی کا ایک قصہ، کچھ دن ایسے ہیں کہ جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو تم نے نہیں دیکھے، کیونکہ محبوب میری گود میں تشریف لائے ہیں. جس جگہ تشریف لائے ہیں، جس جگہ پہ یہ پھول کھلا ہے، وہ گلستان میں ہوں، وہ گلشن میں ہوں. تم تو یہ بات کرتی ہو نا، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جب یہ بصورت حمل میرے پیٹ میں موجود تھے، میرے بطن میں موجود تھے، میرے پیٹ میں موجود تھے، تو ان کے ابھی ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے پہلے کی بات فرماتی ہیں کہ جب یہ حمل کی صورت میں میرے پیٹ میں موجود تھے، تو میرے اندر سے ایک نور نکلا، جس سے میں نے ملک شام کے اندر شہر بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا. اچھا، ایک ہے بصرہ، مشہور شہر ہے بصرہ، اکثر مطلب اس کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں. ایک ہے بصرہ، جو بصرہ ہے وہ عراق کا شہر ہے، عراق کے اندر ہے موجود، وہ بے سواد رے اور اگے گوڑ ہے بصرہ. یہ ہے، یہ جو ہے جس شہر کی بات ہو رہی ہے، اس شہر کا نام ہے بصرہ. باق اور پیش ہے، آگے سواد، آگے راہ، اور آگے یہ چھوٹی ڈال کے اس اوپر کھڑی زبر، جیسے ہم لکھتے ہیں نا عیسیٰ، عین یا سین، اور آگے چھوٹی یہ ڈال کے اس کے اوپر کھڑی زبر ڈالتے ہیں، موسیٰ میم واو سین، اور چھوٹی یہ کے ڈال کے اوپر کھڑی زبر. ایسے ہی یہ بصرہ ہے. بصرہ الگ ہے، بصرہ الگ ہے. بصرہ عراق کے اندر ہے، اور بصرہ جو ہے یہ شام کے اندر ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بصورت حمل کی صورت میں میرے پیٹ میں موجود تھے، تو ان کے پیٹ میں ہوتے ہوئے مجھ سے نور نکلا کہ میں نے یہاں مکے میں بیٹھ کے ملک شام کے اندر، ملک شام کے شہر بصرہ کے محلات کو میں نے دیکھ لیا. ولادت کے معاملات تو بعد کے ہیں. بعض لوگ نا یہ بصرہ اور بصرہ کو سمجھیں شاید ایک ہی ہے، نہیں. جو بصرہ ہے یہ میں واضح کر دوں، میں بتا رہا ہوں، یہ بصرہ شہر جو عراق کے اندر ہے، اور جس شہر کی یہاں بات ہو رہی ہے، جہاں پہ مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، محسنہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شہر کا ذکر فرما رہی ہیں، اس کا نام ہے بصرہ. یہ ملک شام کے اندر ہے. فرماتی ہے حلیمہ تو اتنی سی بات سے گھبرا گئی، اس کی عظمت اس سے بھی بہت آگے ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ ہے. یہ تو میرے گھر میں تھا، ابھی تو اس کو لے کے نہیں گئی تھی، تو جھولے میں پڑا ہوتا تھا، اس کا جھولا ہلتا تھا، انگلی اس کی یوں ہوتی تھی، اور چاند اس کی انگلی کے ساتھ ساتھ رقص کرتا تھا. بعض جو ہے نا سیرت نگاروں نے اس کی وجہ اور بھی لکھی ہے، جو حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس آپ کی والدہ کے پاس لے کے آئیں. انہوں نے ایک اور وجہ لکھی ہے کہ وہاں ایک علاقہ تھا، اس کا نام تھا عکار، عین کاف الف اور رے، عکار. وہاں پر ایک میلہ لگتا تھا سالانہ، لوگ وہاں پہ جاتے تھے کھیل کود کے لیے، جو میلوں میں ہوتا ہے جہاں جو کچھ. حلیمہ سعدیہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس میلے میں گئیں. وہاں پر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے اپنے فن کا مظاہرہ، بڑے بڑے فنکار. وہاں پہ ایک نجومی تھا بڑا مشہور اور بڑا سیاںا.
اس نے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک دیکھا تو اس نے جناب حلیمہ سے کہا کہ بی بی اس بندے کو، اس بچے کو فوراً قتل کر دو، اس بچے کو فوراً قتل کر دو۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر تمہارے بتوں کو توڑ دے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں تو یہ بات سن کے گھبرا گئی، میں نے کبھی کیوں قتل کروں گا؟ اس نے کہا بھی اس لیے قتل کرو گے، یہ تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور یہ ایک ایسا دین لے کر آئے گا، ایسا عقیدہ لے کر آئے گا جو پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ سے کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو محبوب کو سینے سے لگایا تو میں نے دوڑ لگا دی، پیچھے سے لوگوں کو آوازیں دیتا رہا، لوگوں اس بچے کو پکڑو، لوگوں اس بچے کو پکڑو، لوگوں اس بچے کو پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی محبوب کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آئی، لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما لیا۔ تو یہ جو پہلے کا واقعہ ہے اس کو بھی ایک مطلب سیرت نگاروں نے بتایا ہے کہ وہ جو سینہ چاک ہوا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر ایک اور بڑی مزے کی بات کی، جب حلیمہ سعدیہ نے پوچھا نا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، پیٹ چاک والا جو معاملہ ہوا تھا، تو کہا کہ دو فرشتے ہیں سفید رنگ کے، انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مجھے پکڑا، لٹایا، لٹا کر میرے پیٹ کو چاک کیا، چاک کر میرے دل کو نکالا، نکال کر دھویا، دھو کر دوبارہ اندر رکھا، ٹانکے لگائے، چلے گئے۔ اس کے بعد ٹانکے لگانے کے بعد جب مجھے بٹھایا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی ترازو کے ایک پلڑے میں ان کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں ان کی امت کے 10 لوگوں کو رکھو، ان کی امت کے 10 لوگوں کو رکھو اور وزن کرو۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وزن کیا گیا تو میں ان 10 لوگوں سے وزنی نکلا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو ان کے 100 امتیوں کے ساتھ وزن کیا جائے ان کا۔ فرماتے ہیں ترکڑی کے ایک پلڑے پہ میری امت کے 100 لوگ رکھے گئے، ایک پلڑے میں میں رکھا گیا، تو میرا وزن 100 لوگوں سے۔ اس نے کہا ان کی امت میں سے 1000 بندے لو اور ترکڑی کے ایک پلڑے میں وہ رکھو اور ایک پلڑے میں ان کو رکھو۔ فرماتے ہیں پھر وزن کیا گیا تو میں 1000 بندوں سے وزنی۔ اچھا یہاں پر بھی نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ 10 امتیوں کے ساتھ وزن کرو، 100 امتیوں کے ساتھ وزن کرو، 1000 امتیوں کے ساتھ وزن کرو۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب نہیں 40 سالوں بعد پتہ لگا جی میں نبی ہوں، کہتے ہیں نا لوگ نہیں جی انہوں نے پتہ ہی 40 سالوں بعد لگا کہ میں جناب نبی ہوں۔ یہاں پر امت کا ذکر ہو رہا ہے کب؟ جب آپ کی عمر 2.5 سے 3 سال ہے، 2.5 سے 3 سال کی عمر میں امتیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں 40 سال بعد جگہ پتہ لگا کہ میں نبی ہوں، ایسے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ابتدائی جو سال ہیں ان کے حوالے سے گفتگو